لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا ومكينا ومدنينا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں نبی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں حسین کی شان تم مجھ سے کیا پوچھتے ہو جن کی سواری خود نانا رسول بنتے ہیں سبحان اللہ سارے حضرات بآواز بلند و شوق سے نماز درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام دوستو بزرگوں اللہ رب العزت کا فضل اور کرم ہوا جس ذات نے اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ ہمارا آنا قبول فرمائے جو کچھ کہا جائے سنا جائے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے سامعین محترم اسلامی سال 1444 ہجری شروع ہو چکا ہے آپ سب حضرات کو اسلامی سال مبارک ہو اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے محرم عربی زبان کا لفظ ہے محرم الحرام کا معنی ہے احترام والا مہینہ محرم الحرام کا معنی ہے فضیلت والا مہینہ
برکت والا مہینہ، محترم مہینہ، ایسا محترم مہینہ جس مہینے کا احترام کرتے ہوئے ہندو، یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ بھی وہ کام چھوڑ دیتے تھے جو کام وہ محرم کے علاوہ حلال سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے اب محرم کا مہینہ آ گیا ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اس کا مقام ضروری ہے، فرمایا اس کا خیال کرنا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ جن کی گھٹی کے اندر لڑائی شامل تھی، تھوڑی تھوڑی بات پر سارا سال لڑائیاں جاری رہتی تھیں، خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے تھے، لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تھی، وہ بھی اس مہینے کے اندر آ کر تیر و تلوار چھوڑ دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیتے ہیں، فسادات چھوڑ دیتے ہیں۔ فرمایا اس مہینے کا احترام کرتے ہیں کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس مہینے کا احترام بتایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے 12 مہینے بنائے ہیں، ان میں سے 4 مہینے وہ اشہر حرم کے اندر آتے ہیں، احترام والے ہیں، جن کے اندر لڑائی جھگڑا فساد کرنا گناہ ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا ایک رجب، ذوالحج، ذوالقعدہ اور دوسرا تیسرا چوتھا جو ہے وہ محرم ہے۔ یہ 4 مہینے ہیں جس کا احترام فرمایا ہر امت کا گروہ کرتا ہے۔ یہ 4 محترم مہینہ محرم کا آپ سیرت کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں۔ فرمایا اس مہینے کے اندر بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہوا محرم کے مہینے میں، ابا آدم کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ محرم کے مہینے کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر خلافت کا تاج سجایا گیا۔ محرم کے مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر 6 مہینے تک تیرتی رہی، جودی جہاں پہاڑ پر جب جا کر ٹھہری تو یہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیڑ سے جب باہر تشریف لائے یہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یوسف، حضرت یعقوب باپ بیٹے کی طویل مدت کے بعد 40 سال کا عرصہ ہے، 40 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد ملاقات ہو رہی ہے تو یہ بھی محرم کا مہینہ ہے۔ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھتے ہیں، یہ بھی محرم کا مہینہ ہے۔ فاتح ایران جس نے ایران فتح کیا محرم کے مہینے کے اندر، مصر کے اندر اسلامی حکومت قائم کی گئی، یہ بھی محرم کے اندر۔ فرمایا محرم کے اندر فاتح ایران داماد حیدر مراد پیغمبر خلیفۃ المسلمین مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے، وہ بھی محرم کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین نے اپنا 72 تن قربان کر دیا کربلا کے میدان میں، وہ بھی محرم کے اندر۔ فرمایا محرم کا مہینہ احترام والا ہے، شروع سے ہی عظمت والا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت نے اس محرم کو 4 چاند اور لگا دیے ہیں۔ محرم کے مہینے کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے اسی حوالے سے آج حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ آج 6 محرم ہے، 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ عظیم صحابی ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں کا ذہن یہی بنایا جاتا ہے 2 طبقے ہیں، ایک صحابہ دوسرا اہل بیت۔ لوگوں کے اندر یہی بیان کیا جاتا ہے صحابہ علیحدہ ہیں، اہل بیت علیحدہ ہیں، کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ صحابہ ہماری ایک آنکھ ہیں تو اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہیں۔ صحابہ اہل بیت کا آپس کے اندر پیار ہے، آپس کے اندر محبت ہے، کوئی ان کے اندر جدائی نہیں۔ صحابہ اور اہل بیت کا آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں، تعلق ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ عام فہم انداز کے اندر صحابی وہ ہستی ہے جس نے ایمان کی حالت میں میرے محبوب پیغمبر کا چہرہ دیکھا، میرے محبوب پیغمبر کی مجلس اختیار کی، میرے محبوب پیغمبر پر ایمان لایا اور اسی حالت کے اندر اس کا انتقال ہو گیا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اہل بیت یہ عربی زبان کا لفظ ہے،
اہل کا معنی ہے والا، بیت بمانے گھر، اہل بیت کا معنی ہے جو آدمی جس گھر کے اندر رہتا ہے وہ گھر والا ہے، جو اس کے نکاح کے اندر عورت ہے وہ گھر والی کہلاتی ہے۔ اگر گھر کے اندر اولاد ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، فرمایا یہ سب ملا کر یہ اہل بیت کے اندر شمار ہوتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا آیت اتری، اس وقت میرے محبوب پیغمبر کی صرف ایک بیٹی زندہ ہے، سیدہ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یہ تینوں بیٹیاں پاک پیغمبر کی اس دنیا سے رحلت فرما چکی ہیں۔ حضرت عثمان بھی دامادیت کے شرف سے محروم ہو چکے ہیں، حضرت ابو العاص بھی محروم ہو چکے ہیں۔ اس وقت ایک بیٹی میرے آقا کی زندہ ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا و حضرت علی کو دامادیت کا شرف حاصل ہے۔ جب یہ آیت اتری میرے محبوب پیغمبر نے حضرت حسین کو بلایا، حضرت حسن کو بلایا، حضرت علی تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئیں، سب کو سامنے بٹھایا، سیدہ حضرت ام عائشہ عفیفہ کائنات، طیبہ طاہرہ، صدیقہ کائنات، تیری میری ماں، مومنوں کی ماں حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نے اپنی مزمل والی مدثر والی چادر کھولی، سب کے اوپر ڈالتے ہوئے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے اللہ، ایک میرے وہ اہل بیت ہیں جن کو تو نے عرش سے اہل بیت کہا ہے، ایک یہ میرے اہل بیت ہیں جن کو میں محمد فرش پر بیٹھ کر اہل بیت کا لقب دے رہا ہوں، ایک قرآن کی زبان سے اہل بیت ہیں، دوسرے آخر الزمان نبی کی زبان سے اہل بیت ہیں، ایک کے لیے رب العالمین اہل بیت کا فیصلہ کرتا ہے، دوسروں کے لیے رحمت للعالمین اہل بیت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس وقت یہ جو ہے اہل بیت کے اندر شامل ہو گئے، فرمایا اہل بیت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں امام اعظم جنہوں نے دین دیکھ کر تیرے میرے پاس پہنچایا، جنہوں نے تیرے میرے کے لیے مسائل کے اندر آسانی پیدا کر دی، جنہوں نے فقہ ایجاد کر کے حدیث سے مسائل نکال کر میرے اور آپ کے دین کو اور آسان کر دیا، فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سنی مسلمان کی تین نشانیاں ہیں، جس کے اندر یہ تین نشانیاں وہ سنی مسلمان ہے، جس کے اندر یہ تین نشانیاں نہیں وہ مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے وہ شیخین ابو بکر و عمر کو پوری امت پر فضیلت دیتا ہو، فرمایا ابو بکر و عمر کی فضیلت کا قائل ہو، اللہ نے جو مقام ابو بکر و عمر کو دیا ہے وہ کائنات کے اندر کسی کو نہیں دیا۔ دوسری نشانی حضرت نے فرمایا دامادین حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا احترام کرتا ہو، تیسرے نمبر پر اہل بیت سے محبت کرتا ہو، جس کے اندر یہ تین نشانیاں ہیں وہ سنی مسلمان ہے، جس کے اندر یہ تین نشانیاں نہیں وہ سنی مسلمان کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارے اندر تینوں نشانیاں پائی جاتی ہیں، صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ابو بکر عمر کو بھی مانتے ہیں، عثمان علی کو بھی مانتے ہیں، امیر معاویہ کو بھی مانتے ہیں، ابو سفیان کو بھی مانتے ہیں، اعلیٰ سے لے کر ادنا صحابی تک، ابو بکر سے لے کر بلال حبشی تک ہر ایک صحابی کے ہم ایمان کے قائل ہیں۔ رضی اللہ تعالی عنہ کی فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی خواب دیکھتی ہیں، خواب کے اندر کیا دیکھا؟ چونکہ آقا مدینے کے اندر آرام فرما ہیں، یہودی مخالف ہیں، عیسائی مخالف ہیں، منافق بھی اس کے اندر رہتے ہیں، آقا کی جان کو خطرہ تھا۔ حضرت ام فضل صحابیہ ہیں، حضرت عباس کی گھر والی خواب دیکھتی ہیں، خواب کے اندر آقا کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹا میری جھولی کے اندر آ گیا۔ حضرت ام فضل پریشان ہو جاتی ہیں، خیر تو ہے، کیا ماجرا ہے؟ جس طرح آپ خواب دیکھتے ہیں پھر تعبیر پوچھتے ہیں اس طرح خواب دیکھا، کوئی پریشانی تو نہیں؟ فرمایا خواب ہر آدمی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ اگر آپ ہر آدمی کے سامنے خواب بیان کرو گے، اگر اس نے کہہ دیا اسی طرح ہوگا تو وہ ہو جائے گا، خواب کسی ماہر کے پاس بیان کرنا چاہیے جو تعبیر بتانے والا ہو، یا جو آپ کا خیر خواہ ہے اس کے سامنے خواب بیان کرو تاکہ وہ تعبیر آپ کو اچھی بتائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر صبح ہوئی، حضرت ام فضل تشریف لے آئیں،
پریشان ہیں۔ آقا اس طرح خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک گوشت کا ٹکڑا کٹا میری جھولی کے اندر آ گیا۔ حضور علیہ السلام نے سنا، آقا مسکرا پڑے۔ حضرت ام فضل کہتی ہیں میں پریشان ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اے ام فضل مبارک ہو، اللہ رب العزت میری بیٹی سیدہ فاطمہ کو ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے جو تیری گود کے اندر کھیلے گا، جو تیری گود کے اندر پرورش پائے گا۔ یہ خواب تھا، خواب بیان ہو گیا، آقا نے تعبیر بتائی، کچھ عرصہ گزرا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر حضرت حسین 3 شعبان کو تشریف لے آئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی پیغام بھیجتی ہیں، اے ابا جان میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے اندر آرام فرما تھے۔ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے سیدھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، کیونکہ آقا کی ایک ہی بیٹی زندہ تھی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا نور نظر ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی، جس نے میں محمد کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ پاک پیغمبر کو پیغام پہنچایا گیا آپ کی بیٹی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے، تشریف لے آئیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر تشریف لے آئے۔ حضرت ام فضل صحابیہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، آقا کی گود کے اندر رکھ دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ابا جان گھٹی بھی لگا دیں اور کان کے اندر اذان بھی سنا دیں۔ واہ حسین میں تیری شان پر قربان ہو جاؤں، تیرے میرے گھر کے اندر بچہ پیدا ہو جائے۔ خواہش ہوتی ہے نانا گھٹی لگائے، دادا گھٹی لگائے، چاچو لگائے یا ماموں لگائے، یا کوئی اللہ کا نیک بندہ مل جائے اس سے گھٹی لگائیں۔ وہاں جس کو گھٹی لگائی جا رہی ہے وہ جنت کا سردار ہے، گھٹی لگانے والا دونوں جہانوں کا سردار ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا اور گھٹی بھی شہد کی نہیں لگائی گئی، زمزم کے پانی کی نہیں لگائی گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر پاک پیغمبر نے اپنی نبوت والا لعاب ڈالا۔ کتنا خوش قسمت حسین ہے کہ جسم کے اندر جو چیز ڈالی جا رہی ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہے، نبی کا لعاب۔ یہ کوئی عام لعاب نہیں تھا، یہ وہ برکت والا لعاب تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر لگا، ایڑی کو شفا مل گئی، یہ وہ برکت والا لعاب تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگا، آنکھوں کو شفا مل گئی، یہ وہ برکت والا لعاب تھا۔ جو مدینہ کے کڑوے کنویں کے اندر ڈالا گیا، کڑوا کنواں بھی شہد سے زیادہ میٹھا ہو گیا، یہ وہ برکت والا لعاب تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانے کے اندر ڈالا گیا، 7 آدمیوں کا کھانا ہے یا 10 آدمیوں کا کھانا ہے، 1000 یا 1500 کا لشکر کھا گیا لیکن کھانا ختم ہونے کے اندر نہیں آیا۔ یہ وہی لعاب آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر ڈالا جا رہا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کے کان کے اندر اذان بھی دے رہے ہیں۔ حدیث کا مطالعہ کیا جائے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی مسجد نبی کے اندر اذان نہیں دی، نہ بیت اللہ کے اندر اذان دی ہے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو کیسا شفیق نبی عطا کیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا، لَقَدْ جَاءَ
عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو شفیق نبی اور رؤوف الرحیم نبی عطا کیا ہے۔ فرمایا اپنی امت کو کفر سے بچانے کے لیے میرے آقا نے کبھی زندگی کے اندر مسجد کے اندر آزاد نہیں دی، کیونکہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح میرے محبوب پیغمبر اگر اعلان کر دے، میرے آقا کی آواز سن کر اگر کوئی مسجد کے اندر نہ آتا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اس لیے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا بلال تو اذان دے، ابو عبداللہ ابن مکتوم تو اذان دے، ابو معذورہ تو اذان دے۔ اگر تمہارے کہنے پر کوئی آدمی مسجد کے اندر نہ آیا، فاسق فاجر تو ہو جائے گا لیکن کافر نہیں ہوگا۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر نے حضرت حسین کے گانوں کے اندر اذان دی ہے، کیونکہ ناز تھا حضرت حسین پر کہ میں اس کو اذان سنا رہا ہوں، میرا نواسا کبھی جو ہے نماز کا سجدہ قضا نہیں کرے گا۔ جب نانا نے اذان سنائی ہوگی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعدہ کیا ہوگا، نانا اذان آپ سنا رہی ہیں، کربلا کے میدان میں تیروں کی بارش سے سر کٹا دوں گا لیکن سجدہ قضا نہیں کروں گا۔ ہوا بھی ایسے حضور علیہ السلام کو حضرت حسین کے ساتھ بڑا پیار تھا، حسن و حسین کے ساتھ بڑی محبت تھی، بڑا عشق تھا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مسجد نبوی کے اندر تشریف لے آتے، ایک کندھے پر حضرت حسن ہوتے، دوسرے کندھے پر حضرت حسین ہوتے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسن و حسین کی سواری بنے ہوئے ہیں، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی زبان حسن و حسین کو چسا رہی ہیں، کبھی میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کی رونے کی آواز سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پیغام پہنچا رہے ہیں، میری بیٹی فاطمہ میرے حسین کو نہ رونے دیا کر، جب میرا حسین روتا ہے میں محمد پریشان ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و حسین کے ساتھ اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑے ہوئی، یوں معلوم ہوتا ہے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے چادر ہٹائی، ہم کیا دیکھتے ہیں ایک ران پر حضرت حسین ہے، دوسری ران پر حضرت حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیار بھی کرتے ہیں، چومتے بھی ہیں، سونتے ہیں۔ صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومنا سمجھ کے اندر آتا ہے، ہر آدمی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، نانا اپنے نوازوں سے پیار کرتا ہے، دادا اپنے پوتوں سے پیار کرتا ہے، ماموں اپنے بھانجوں سے پیار کرتا ہے۔ آقا لوگ بچوں کو چومتے ہیں یہ سمجھ تو آتا ہے لیکن سونگنا سمجھ کے اندر نہیں آتا۔ صحابہ نے یہ سوال کیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلاہما ریحانۃ من الجنہ۔ وہ میرے صحابہ لوگ اپنے بچوں کو چومتے ہیں پیار کے اندر لیکن سونگتے نہیں، یہ میرے حسن و حسین جنت کے پھول ہیں، میں چومتا اس لیے ہوں بچوں کو پیار کیا جاتا ہے، سونگتا اس لیے ہوں مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضور علیہ السلام کبھی موٹوں پر سوار ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس تشریف لے آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا پاک پیغمبر نے حضرت حسین کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کتنی بہترین ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ سنا، پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا عمر سواری دیکھتا ہے سوار کیوں نہیں دیکھتا، جس طرح سواری اعلیٰ ہے اس طرح سوار بھی بڑا آرام۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے موڈوں پر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں،
کبھی فرمایا سجدے کے اندر آقا ہوتے ہیں حضرت حسین سوار ہو جاتے ہیں، اللہ کا پیغام آ جاتا ہے محبوب سجدہ لمبا کر دیں۔ فرمایا یہی تو وہ لمحات ہوں گے حضرت حسین کی خاطر جب میرے محبوب نے سجدہ لمبا کیا ہوگا۔ حسین نے بھی کہا ہوگا میری خاطر سجدہ لمبا کیا، کربلا کے میدان میں سجدہ تو قضا نہیں کروں گا، گردن کٹا کٹا۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، حضرت حسن و حسین کو آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ بڑا چولا پہنا ہوا، چولا اڑتا ہے، حضرت حسین گر پڑتے ہیں، حضور منبر رسول پر خطبہ چھوڑ دیتے ہیں، اٹھتے ہیں جا کر حسن و حسین کو اٹھاتے ہیں، منبر پر بٹھا کر پھر خطبہ شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وہاں یہ بات ارشاد فرمائی انما اموالکم و اولادکم فتنہ، لوگوں مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ جس حسن و حسین کے خاطر میرے محبوب پیغمبر خطبہ چھوڑ دے، فرمایا اس حسین کی کتنی شان ہوگی۔ فرمایا یہ شان ایسے نہیں ملی۔ حضور علیہ السلام کا لعاب حضرت حسین کے جسم کے اندر گیا ہے، ماں نے گود کے اندر قرآن کی لوری سنائی ہے، تب جا کر حسین کو یہ شان عطا ہوئی۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جنت کے اندر نوجوان تو بہت سارے ہوں گے، لیکن جنت کے اندر جو نوجوانوں کے سردار ہوں گے وہ میرے حسن و حسین ہوں گے۔ ایک بوڑھی اماں تشریف لے آئی، آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے جنت کا داخلہ نصیب کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی اماں کوئی بوڑھا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے مذاق فرمایا، مذاق نہیں کیا، مذاق اسے کہتے ہیں کہ جھوٹی بات ہو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کی جائے، مذاق یہ ہے کہ بات سچی ہو بات کرو لوگ ہنس پڑیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق فرمایا ہے، مذاق نہیں کیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت کے اندر نہیں جائے گی۔ صحابیہ روتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ پاک پیغمبر نے دیکھا میری صحابیہ پریشان ہو گئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابی جان خوشخبری سنا دے، کوئی بوڑھا ہونے کی حالت کے اندر جنت میں نہیں جائے گا۔ جب کل جنت کے اندر لوگ جائیں گے اس وقت نوجوان ہوں گے، پھر 40 سال کے بعد جو آدمی فوت ہو گیا ان کے سردار حضرت ابو بکر عمر ہوں گے۔ 40 سال سے پہلے جو انسان اس دنیا سے گیا ان کے سردار حسن حسین ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، فرمایا یہ تو حسین اس طرح جنت کی سرداری نہیں مل گئی۔ نانا نے اذان کان کے اندر سنائی، ماں نے چکی پیستے ہوئے رب کا قرآن سنایا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود کے اندر ہوتے، ہاتھ سے چکی پیس رہی ہوتی تھی، حسین کو دودھ بھی پلا رہی ہوتی تھی، رب کا قرآن بھی سنا رہی ہوتی تھی۔ جب ماں کی گود ایسی ہو پھر کیوں اس گود کے اندر حسین جیسے جنت کے بادشاہ پیدا کیوں نہ ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تو وہ ماں ہے حضرت حسین کی، ساری رات گزر جاتی ہے نماز کی حالت کے اندر، ساری رات گزر جاتی ہے رب کا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے۔ سردیوں کا موسم ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھی، کھڑی ہو گئی اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر، 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لی، سورۃ بقرہ ختم، سورۃ آل عمران ختم، سورۃ مائدہ ختم، پڑھتی جا رہی ہے ادھر صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جلدی سے 2 رکعت پوری کرنے
کے بعد اللہ کے ہاتھ اٹھا دیے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکایت کرنے لگی مولا تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ زہرا کی 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوتی. اور جب ماں ایسی ہو پھر کیوں اس گود کے اندر اولیاء اللہ پیدا نہ ہو. آج کل ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, گانا بھی سنا رہی ہے, بچوں کو دودھ پلا رہی ہے, ٹی وی پر مجرا بھی دیکھ رہی ہے, پھر کہاں اسی گود کے اندر ولی پیدا ہو. یار صحابہ کی آپس کے اندر محبت ہے, صحابہ کا آپس کے اندر پیار ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جاتی ہے. یا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر کھیل رہی ہیں, یا میرا پیر حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہے. پھر فوراً ہی بزرگ پیر حضرات, مولوی حضرات حضرت حسین کو کربلا کے میدان کے اندر پہنچا دیتے ہیں. بڑی ناانصافی ہے, 51 سال کی زندگی ہے درمیان کے حضرت حسین کی, وہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ صحابہ کے ساتھ حضرت حسین کے رویہ کیا رہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین کو کندھوں پر اٹھایا ہوا. اتنی دیر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے, آ کر سامنے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں علی جس کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے یہ کون ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں تیرا بیٹا نہیں. حضرت علی فرماتے ہیں نہیں میرا بیٹا ہے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں تیرا بیٹا نہیں. تیسری مرتبہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں ابو بکر یہ میرا بیٹا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے بیٹا تیرا ہے لیکن نقشہ رسول اللہ کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں آیا داستان سن اہل بیت کی, آج 90 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے, 60-70 سال کا بوڑھا ہو جاتا ہے, اسلامی ملک کے اندر پیدا ہو رہا ہے, کلمہ تک نہیں آتا. جب میرے محبوب پیغمبر اس دنیا سے گئے حضرت حسن و حسین کی عمر 6-7 سال ہے. حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دعا قنوت اپنے نانا سے سیکھی ہے, ہم نے آخری صورتیں کلوز برب الفلق کلوز برب الناس اپنے نانا سے سیکھی. فرمایا موٹی موٹی چیزیں اپنے نانا سے سیکھی ہیں, وضو کا طریقہ اپنے نانا سے سیکھا. یار تجھے مجھے کیوں وضو کا طریقہ نہیں آتا, دعائے قنوت کیوں نہیں آتی؟ جنازہ پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں, جنازے کی جو اصل دعا ہے وہ نہیں آتی. پھر سلام پھرنے کے بعد رولا پائے پھرتے ہیں دعا مانگو. یار اصل دعا جنازے کے اندر والی ہے جو میرے محبوب پیغمبر نے مانگی ہے. اپنی بیویوں کی وفات پر یہی دعا مانگی, اپنے بیٹوں کی وفات پر یہی دعا مانگی, اپنی بیٹیوں کی وفات پر یہی دعا مانگی ہے. جنازے کا سلام پھرنے کے بعد کہیں حدیث کے اندر میرے محبوب پیغمبر نے دعا نہیں مانگی. میرا خان قبر پر دعا مانگی جو ہم مانگتے ہیں شریعت کے مطابق. لوگ اعتراض کرتے ہیں نا جنازے کے فوراً بعد دعا نہیں. حدیث کا ایک جملہ دکھاتے ہیں حضور نے جنازے کے فوراً بعد کون سی دعا مانگی. حضرت حسن و حسین کہتے ہیں موٹا موٹا دین ہم نے اپنے نانا سے سیکھا ہے. صحابہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد جب ہماری خواہش ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں, حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو کھڑا کر دیتے, ہمیں ان دونوں کے چہرے کے اندر آقا کے چہرے کی جھلک نظر آ جاتی تھی. فرمایا یہ وہ حسن و حسین ہیں. عام لوگ کہتے ہیں صحابہ کا اہل بیت کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں رہا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھا کر واپس تشریف لائے, پاؤں پر گرد و غبار ہے. اس امت کا بڑا محدث سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے حافظ الحدیث کہا جاتا ہے, جنہوں نے ہر حدیث میرے محبوب پیغمبر کی تیرے میرے تک پہنچائی ہے. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والا حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر بیٹھ گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کی پگڑی اتاری, حضرت حسین کے پیر صاف کرنے لگ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں, آپ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, آپ تو میرے چچا جان ہیں, آپ میرے پاؤں کیوں صاف کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے حسن اے حسین یہ بات جو آپ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, میں آپ کے نانا کا صحابی ضرور ہوں, آپ کا چچا ضرور ہوں, یہ بات بھی میں نے آپ کے نانا سے سنی ہے, تیرے
نانا نے فرمایا تھا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں تو بھی حسین سے محبت فرما، اے اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اسے بھی محبت فرما، میں تو تیرے پیر صاف کر کے اپنے آخرت بنا رہا ہوں، جنت کما رہا ہوں۔ یار صحابہ تو یہاں تک ہے حسن و حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کے اندر حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن عمر دونوں اکٹھے کھیل رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا عبداللہ بن عمر کو تو غلام کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر غصے کے اندر آ گئے، وہاں سے اٹھے جا کر اپنے ابا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت لگا دی، مجھے حسین نے غلام کہا ہے، کیا ہم غلام ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک کتنا آپ کا ادب کرنے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا یہ کاغذ قلم لے جا، حضرت حسین کو کہہ دے جو جملہ آپ نے کہا کہ تو غلام کا بیٹا ہے یہ لکھوا کر لے آ۔ آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنت کے شہزادے تھے، آخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کے سرداری کا سرٹیفکیٹ لے چکے تھے۔ یہ وہ حسین تھے جو میرے محبوب پیغمبر کی زبان چوس چکے تھے، یہ وہ حسین تھے جس کے بارے میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دے دیا جا تو غلام کا بیٹا ہے۔ چٹ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں یہ چٹ میرے پاس موجود ہے، جب میری روح پرواز کر جائے یہ چٹ میرے کفن کے اندر رکھ دینا، کل قیامت کے دن جب اللہ رب العزت پوچھے گا عمر کیا لایا ہے، میں اللہ رب العزت کے سامنے کہہ دوں گا مولا اعمال کوئی نہیں، تیرے محبوب کی زندگی کے اندر تیرے محبوب کی غلامی کرتا رہا، تیرے محبوب کے چلے جانے کے بعد تیرے محبوب کی آل کی غلامی کرتا رہا، وہی غلامی کی سند کی سرٹیفکیٹ لے کر آیا ہوں۔ صحابہ تو یہ ہیں جنہوں نے احترام کیا، صحابہ کا آپس میں پیار ہے، کسی صحابی نے اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ جو کہتے ہیں مال جو ہے غصب کر گئے، حضرت عمر نے زیادتی کی تھی، حضرت فاطمہ پر جو ہے دروازہ گرا دیا تھا، حضرت حسین کہاں تھے، حضرت علی اس وقت کہاں تھے جو شیر خدا تھے؟ یہ زیادتی ہے، ظلم ہے، سراسر جھوٹ ہے، کسی صحابی نے اہل بیت کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ حضرت عبدالستار توسی رحمہ اللہ ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں سادہ عام سمجھانے کے لیے، لوگوں بے دینی کا سیلاب آ گیا ہے، بے حیائی کا زمانہ آ گیا ہے، فتنوں کا زمانہ آ گیا ہے۔ وہ فرماتے تھے سیلاب آ جائے حکومت اعلان کرتی ہے لوگوں اپنے مال سامان کی حفاظت کرو، اپنا مال اپنی جان بچاؤ، فرمایا بے دینی کا سیلاب آ گیا ہے، اپنا ایمان بچاؤ اس کو۔